پسند کی شادی کے 2 ماہ بعد ایسا کیا ہوا کہ شوہر نے مبینہ طور پر اپنی بیگم کو مار ڈالا؟ گلا دبانا بھی موجود تھا اور مارنے کے بھی بروزز، کنٹیوژنز تھے، ابریشنز تھی. قاتل ہے، اس کی 6 سے 7 شادیاں ہو چکی تھیں. ڈرائیونگ کے علاقے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کو اس کے شوہر نے قتل کر دیا. یہ شادی 2 ماہ قبل ہوئی تھی. کیا ایسی وجہ بنی، اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی انویسٹیگیشن صدر ڈویژن عبداللہ عمران چیمہ. مقتولہ جو ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی 2-2.5 ماہ پہلے. ریلیشن شپ کی جو روٹس تھیں وہ بہت پرانی تھی، کافی عرصے اور کافی سالوں پہ محیط تھیں. لیکن یہ شادی جو بھی مٹیریلائز ہوئی وہ 2-2.5 ماہ پہلے ہوئی تھی. اور یہ انفارچونیٹ یہ انسیڈنٹ ہوا. یہ بیسیکلی آل آف اے سڈن پرووکیشن جو ابھی تک ہماری انویسٹیگیشن کے اندر سامنے آئی ہے، اور اس کے اوپر پھر وائلنس بھی کیا گیا جو ملزم ہے عاشر اس کی طرف سے. اور ڈیفینیٹلی جس لیول کا گریوٹی کا کیس تھا، فوری طور پہ ہم نے اس کے اوپر متحرک ہو کے اور جتنے بھی اپنے ہیومن انٹیلیجنس اور ہماری جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے اس کے جتنے بھی ریسورسز تھے ان کو بروکار لاتے ہوئے ہم نے ملزم کو اریسٹ کیا. مقتولہ کی ملزم کے ساتھ دوستی کیسے ہوئی، ملنا کیسے شروع ہوا؟ مقتولہ کا کہاں سے تعلق ہے، ملزم کا کہاں سے تعلق ہے؟ بیسیکلی جو ملزم فیملی بلانگ جو کرتی ہے یہ ڈسٹرکٹ سرگودا سے کرتی ہے. بڑے ہی مڈل کلاس فیملی سے ہیں. سو از دی کیس ود دی وکٹم ایز ویل. ان کا بیسیکلی تعلق کچھ یوں ہے کہ 10-15 سال پہلے بھی ان کا آپس میں تعلق تھا. اور انفیکٹ نہ صرف تعلق تھا بلکہ یہ جو مقتولہ ہیں ان کی فیونسے بھی رہی تھیں. فار سم سرٹن ریزنز یہ جو رشتہ ہے وہ ایکچولائز تب نہ ہو سکا. اس ہماری تفتیش میں جو چیز سامنے آئی جو حیران کن ہے، جو یہ قاتل ہے جو ملزم ہے اس کی 6 سے 7 شادیاں ہو چکی تھیں درمیان میں. یعنی کہ اس نے اس منگنی ختم کرنے کے بعد مقتولہ کے ساتھ 6 سے 7 خواتین کے ساتھ شادی کر چکا تھا. 6 سے 7 دفعہ شادی کی، لیکن فار آبویس ریزنز جس طرح کے اس کے ایشوز تھے، جس طرح کا یہ وائلنٹ آدمی تھا، تو 6-7 جو شادی ہیں وہ بھی ناکام ہوئی، وہ نہیں کامیاب. سب کو چھوڑ دیا. ان سب کو چھوڑ دیا. پھر 2 ماہ قبل ان کا آپس میں دوبارہ فیس بک کے اوپر رابطہ ہوتا ہے، وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، اور پھر یہ دوبارہ کانٹیکٹ میں آتے ہیں اور 2-2.5 ماہ پہلے یہ کورٹ میں میرج کرتے ہیں جا کے. ملزم ہے جی. اس نے سوشل میڈیا پہ رابطہ کیا اور مقتولہ کے گھر والوں کو اس بات کا پتا تھا کہ یہ کورٹ میرج کرنے کے لیے جا رہی ہے؟ آنیسٹلی اسپیکنگ ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا تھا. مقتولہ کے تو چلو پیرنٹس ایک علیحدہ بات ہے، اپنے بھی پیرنٹس کے ساتھ کوئی زیادہ اچھے جو اس کے تعلقات نہیں تھے، ان کو بھی آن بورڈ لینا پسند نہیں تھا. تو الٹیمیٹلی یہ جو شادی ہوئی ہے کورٹ کے اندر ہوئی. اس نے قتل کیسے کیا؟ کوئی تیز دھار آلے کا استعمال کیا؟ جو ایکسٹرنل ایگزامینیشن اس ٹائم پہ باڈی کی گئی، اس کے اندر بیسیکلی جو سائنس آف اسٹرینگولیشن، گلا دبانا بھی موجود تھا، اور ڈومیسٹک وائلنس اور مارنے کے بھی ملٹیپل جگہوں پہ بروزز، کنٹیوژنز تھے، ابریشنز تھیں. جو پرائمری کاز آف ڈیتھ تھا وہ جو ایکسٹرنل ایگزامینیشن آف باڈی سے پتہ لگا دیٹ واز دس اسٹرینگولیشن. اور ابھی فردر پی ایف ایس اس کو اسٹیبلش کرے گی. جب لاش کا معلوم ہوا پولیس کو، یہ پتہ چلا کہ ایک قتل ہو گیا ہے، تو لاش کدھر سے ملی اور ملزم اس وقت کہاں پر تھا؟ اس میں بیسیکلی جو کہ رات کے ٹائم پہ یہ کال چلی تھی 8 اور 9 کی مئی کی شب کو. ہمارے جتنے بھی گزٹڈ افسران ہیں ہم موقع پہ پہنچے تو بیسیکلی جو مقتولہ کی لاش تھی یہ اسی کمرے کے اندر، اس کے گھر کے کمرے کے اندر موجود تھی. ملزم کے جو پیرنٹس تھے ملزم کے وہ بھی موجود تھے. اس ٹائم پہ یہ بندہ گھر پر موجود نہیں تھا اور وہاں سے ابسکانڈ کر چکا تھا، بھاگ چکا تھا. جو کرائم سین ہے، اطلاع کس نے دی تھی؟ جو یہ ملزم ہے اسی نے اپنے پیرنٹس کو باہر جب بھاگ گیا تو اس نے اپنے ہی پیرنٹس کو فون کر کے کہا کہ میں نے اپنی جو بیوی ہے اس کا قتل کر دیا. تو فوری طور پہ اسی کے پیرنٹس نے 15 کی کال دی اور پولیس کو بلایا کہ اس طرح کا ہینس اوفینس ہمارے گھر کے اندر ہو گیا اور ہمارے بیٹے نے شاید یہ کام کر دیا. اور فوری طور پہ پھر پولیس پارٹی بھی پہنچ جاتی ہے اور سب کچھ پہنچ جاتے ہیں، ہر چیز ہمیں وہاں سے برآمد بھی ہو جاتی ہے. جس گاڑی پہ یہ بھاگا تھا فوری طور پہ ہم نے سیف سٹی کے اندر اس کو بھی موبلائز کیا، اس کی بھی چیزیں وغیرہ چیک کرنی کر دی. دو کہ ہم کوئکلی اس کو اس طرح اریسٹ فوری طور پہ نہیں کر سکے، لیکن جس طرح آپ کو بتایا ٹیم بڑا سیریس اوفینس تھا. جتنی بھی ہیومن انٹیلیجنس اور ٹیکنیکل انٹیلیجنس کی جتنی بھی ٹیمز تھی وہ فارمولیٹڈ تھیں اور فائنلی ہم نے ایک شہر سے جا کے اس کی گرفتاری تھرو پراپر ٹیکنیکل انویسٹیگیشن میتھڈ کے تھرو ہم نے اس کو اریسٹ کیا اس ملزم کو. مقتولہ کی جب آپ لوگوں کو لاش ملی، اسپتال منتقل کیا، پوسٹ مارٹم ہوا، تو پھر اس کے جو گھر والے تھے ان سے کیسے رابطہ ہوا؟ وہ کیسے یہاں پر پہنچے اور کب آئے؟ ہم نے ان کو فوری طور پہ رابطہ ان کا اسٹیبلش کروا دیا تھا. بیسیکلی جو جھگڑا ہوا ہے یہ اپنے پیرنٹس کے گھر ہی واپس جانا چاہتی تھی تو یہ اس کو گھر پہ ہی نہیں جانے دے رہا تھا واپس. جب سے اس نے شادی کی تھی یعنی کہ 2 ماہ ہوئے تھے، اس وقت سے یہ تشدد کر رہا تھا؟ بالکل. جب ہم نے اس کے والدین کو شامل تفتیش کیا تو انہوں نے وہ بالکل ہمیں اس بارے میں بتایا. روز ہی آپس میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تو ایک دم سے سڈن پروووکیشن ہوتی تھی. اور انفیکٹ کہ جس دن قتل کیا گیا اس دن بھی یہ تقریباً ایوننگ کے اندر باہر ریسٹورینٹ گئے ہوئے تھے کھانا کھانے کے لیے. ونس اگین وائلنٹ ہو گیا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، شاید گھر جانے والی بات پہ شروع ہو گیا ہوگا. 5-6 بیویاں پہلے چھوڑ چکا تھا، پھر اس سے بھی شادی کی، اتنی پرانی دوستی چلتی آ رہی تھی، اس کو بھی مار دیا. دیکھیے اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے ہیں. جو شادی ہے وہ بیسیکلی ایک سوشل انسٹیٹیوشنز ہوتا ہے. سوشل انسٹیٹیوشن فیلئر ہو جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی سوشل کازز ہوتی ہیں بہت زیادہ. سوشل کازز بھی کہی جا سکتی ہیں. ایموشنل انسٹیبلٹی کو بھی ہم
اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں, اور اس طرح ملٹیپل ریزنس ہو جاتی ہیں. میں ملٹیپل ریلیشن شپ میں رہ چکا تھا, پرابلم اسی کے اندر تھی obviously. 5-6 پہلے بھی فیلئر ہو چکے تھے ریلیشن شپ کے, اور ابھی بھی یہ ونس اگین یہ جس طرح کا ہوا ہے تو کیٹاگوریکلی ٹیلز کہ دیر آر ایشوز ود دس گائے. قتل کا مقدمہ کس کی مدیت میں درج ہوا ہے؟ ملزم کے گھر والوں نے کروایا, والدین نے, یا پھر مقتولہ کے گھر سے کسی نے کروایا؟ نہیں, جو مقتولہ ہیں ان کے گھر کے والوں کی طرف سے ہی درج کیا گیا. تدفین جو ہے وہ اس کے آبائی شہر میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے.